جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں اس مسئلے میں اس اہم ترین مسئلے کے اندر کچھ شکلیں ہیں جو متفق علیہ ہیں، جن کا تذکرہ اس سے پہلے گزرا۔ دو قسم بیان کی گئی، یہ دونوں قسمیں متفق علیہ ہیں، اور بعض شکلیں مختلف فی ہیں۔ اور وہ شکلیں کون سی ہیں؟ جو خالص بدنی عبادات کا مسئلہ ہے۔ خالص بدنی عبادات، جیسے مثال دیا کہ نماز کا مسئلہ ہے، کیا ہم نماز پڑھیں تو مردے کو ثواب ملے گا؟ کیا ہم قرآن پڑھیں تو مردے کو ثواب ملے گا؟ کیا ہم روزہ رکھیں تو مردے کو ثواب ملے گا؟ یہ خالص بدنی عبادات کا جو مسئلہ ہے، یہ علماء کرام کے مابین مختلف فی ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، بلکہ ایک اثر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و ارضاہما سے مروی ہے کہ لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، کوئی بندہ کسی بندے کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور کوئی بندہ کسی بندے کی طرف سے روزہ نہ رکھے۔ اور یہ اثر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واضح طور پر اس اثر کو امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر 2918 نمبر پر ذکر کیا ہے، امام مالک نے موطا کے اندر 669 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ تو اس اثر سے واضح طور پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بندے کا کسی بندے کی طرف سے نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، کسی کی طرف سے روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر ایک بات ذکر کی گئی تھی امام ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ کے حوالے سے کہ عبادتیں جو بھی ہوں ان کا اجر مردے کو یا مردہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو دو قسمیں بیان کی گئی تھی، اس میں پہلی قسم جس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد ایک طرف تھے اور امام مالک اور شافعی ایک طرف تھے، تو اس میں ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کا جو قول نقل کیا گیا، جو ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ کا بھی ہے، کہ قربہ جو بھی ہو، عبادت جو بھی ہو، اس کا فائدہ مردے کو پہنچتا ہے۔ اس قول کو اختیار اگر کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، یہ سب جو ہے مردے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس قول کو اختیار کرنے والوں کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ ان عبادات کے بارے میں کوئی دلیل مروی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس اثر کا کیا جواب دیا ہے، یا انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ روزے کے بارے میں روایات کے اندر آیا ہے کہ زندہ مردے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی شخص فرض روزہ، واجب روزہ چھوڑ کر مرا ہے، یعنی واجب روزہ کسی پر تھا اور وہ اس کی قضا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، تو اب اس مردے کے جو رشتہ دار ہیں وہ مردے کی طرف سے ان چھوٹے ہوئے واجب روزوں کی قضا کریں گے، جیسا کہ اس روایت میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض رہا ہو چھوٹا ہوا، اس کی قضا باقی رہی ہو، تو اس مرنے والے کا جو ولی ہے وہ اس مردے کی طرف سے روزہ رکھے گا، یعنی جو واجب روزہ ہے۔ اب یہاں پر واجب روزہ سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ نظر کا روزہ ہے، یا پھر ہر واجب روزہ ہے چاہے وہ رمضان ہی کا روزہ ہو، یا کفارات کا روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ؟ اس کے بارے میں علماء کرام کا اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے
کہ واجب روزہ جو بھی چھوٹا ہوا ہو میت کا اس کی طرف سے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ عبادات میں بدنی اور مالی عبادتوں میں جو فرق کرتے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، کہ جو خالص بدنی عبادت ہے اس کے بارے میں کوئی دلیل مروی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اجر مردے کو نہیں پہنچے گا، البتہ وہ عبادتیں جو خالص مالی ہیں یا وہ عبادتیں جو بدنی ہیں اور مالی دونوں ہیں، یعنی مالی عبادتیں بدنی عبادتوں کے ساتھ ہیں، تو ان دونوں کا اجر جو ہے وہ پہنچے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے، جو دلیلیں آپ ذکر کرتے ہیں کہ مطلب ان کے بارے میں دلیل آئی ہے، ان کے بارے میں دلیل نہیں آئی ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو دلیلیں وارد ہوئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنی طرف سے وہ بات نہیں کہی ہے مسئلہ بیان کرتے ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوال کی شکل میں معاملہ آیا اور آپ نے جواب دیا۔ جیسے کسی نے کہا کہ میری ماں پر روزہ حج فرض تھا، نہیں کر سکی، کسی نے کوئی اور سوال کیا، تو سوالات کرنے پر سوالات کا جو معاملہ ہے وہ عموم پر دلالت نہیں کرتا، سائل کے اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے جوابات سائل کے سوال کے جواب میں دیے تھے۔ بہرحال اس تفصیل کی روشنی میں کچھ علماء کرام یا جمہور، جس کو یہاں پر شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر ذکر کیا کہ ایک معتدبہ یا بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مطلقاً مردوں کے فائدہ پہنچنے کی طرف جو ہے گئے ہیں، کہ کوئی بھی قربہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن ابھی اس کی تفصیل آئے گی کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ معاملہ بالکل ایسے علی الاطلاق ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے جو آگے بیان کی جائے گی۔ اچھا، اور کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں جو امام مالک اور شافعی گئے ہیں رحمہم اللہ، کہ جس کی دلیل آئی ہے اسی پر باقی رکھا جائے گا، اور عبادات بدنیہ محضہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی تو اس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ اس کا جو ہے کرنا درست نہیں ہے میت کی طرف سے، وہ میت کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ اس باب میں اگر دلیل نہیں آتی تو اصل یہی ہے کہ منع ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر حق بات یہ ہے کہ اگر آپ دونوں اقوال کو دیکھیں تو دونوں کے درمیان توفیق کی شکل، موافقت کی شکل نکل سکتی ہے۔ جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے ان لوگوں نے بھی جائز اس طریقے سے قرار نہیں دیا ہے جس طریقے سے آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اس کی بات کیا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے، پہلی شکل یہ ہے کہ کسی عبادت کو شروع کرنا مردے کے لیے، کسی عبادت کو شروع ہی کرنا مردے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور شروع ہی میں نیت کر لے کہ یہ نماز ہم اپنے فلاں مرے ہوئے شخص کے لیے پڑھ رہے ہیں نیابتن، جیسے حج ہوتا ہے لبیک عن فلان، تو گویا الصلاۃ التی اصلیھا ہی عن فلان، یعنی اسی وقت انسان کی نیت یہ ہو کہ میں جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ حقیقت میں میری نماز نہیں ہے، یہ فلاں مردہ یا فلاں مرا ہوا شخص میں اس کی طرف سے نیابتاً پڑھنے جا رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے شکل؟ تو یہ یعنی کسی عبادت کے آغاز ہی میں کسی مردے کی نیت کر کے اس عبادت کو نیابتاً بندہ، زندہ شخص جو ہے وہ ادا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس شکل کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ان شکلوں کو ہی جائز قرار دیا جائے گا
جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے، اور وہ صرف اور صرف حج ہے۔ اس کے علاوہ قراءت قرآن کا معاملہ ہو، صوم کا معاملہ ہو، یا صلات کا معاملہ ہو، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر قرآن کریم سے، کہ جس دلیل کے اندر اس طرح کی عبادتوں کو، جو بدنی عبادات ہیں، ان کو شروع کرنا ہی کسی مردے کی طرف سے جائز کہا گیا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے منع کیا ہے وہ کیا چیز منع کی ہے۔ وہ چیز یہ جو ہے، امام ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ بھی اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے کہ نماز ابتدان کوئی بندہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کر لے کہ یہ نماز 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرے فلاں مردے کے لیے ہے، نیابتاً اس کی طرف سے نیابتاً میں ادا کر رہا ہوں۔ اگر اس قسم کی کوئی نیت کر کے نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اس کا ثواب کیا نام ہے، یہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، میت کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ابھی بات آ رہی ہے کہ دلیلیں کیا ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو کسی مردے کی طرف سے شروع کر کے ادا کرنا نیابتاً، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے اندر اصل یہ ہے کہ جس کے بارے میں دلیل آ گئی ہے اسی کو کیا جا سکتا ہے، جیسے مالی عبادات ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، یا پھر حج کا معاملہ ہے۔ جی آدمی کہے صدقہ کرتے ہوئے کہ یا رب، یہ صدقہ یا یہ اتنے 100 روپے میں اپنے فلاں مرے ہوئے شخص کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، یہ چیز ابتداءً کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ لبیک حجا عن فلان، اے اللہ میں یہ حج کر رہا ہوں اپنے فلاں قریبی مرے ہوئے شخص کے لیے، تو ابتدا ہی اس عبادت کی مردے کی نیابت کرتے ہوئے انسان کرے تو اس میں یہ دونوں شکلیں جائز ہیں، صدقے کی اور حج کی۔ لیکن اس کے علاوہ نماز کے لیے کوئی ایسا کرے یا روزے کے لیے ایسا کرے، اے اللہ آج کی میں سحری کھا رہا ہوں اور آج کا جو روزہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ فلاں میرے مرے ہوئے کی طرف سے نیابتاً میں رکھ رہا ہوں، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ تو نہ روزہ رکھنا درست ہے، نہ قرات قرآن درست ہے، اور نہ نماز درست ہے۔ جو روایتیں صوم کے تعلق سے آئی ہیں وہ فرض چھوٹے ہوئے کی قضا کا مسئلہ ہے، تو اس کو اسی تک محدود رکھا جائے گا۔ عمومی طور پر ثواب کے لیے صوم مردے کی طرف سے نیابتاً رکھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ اے اللہ میں یہ نماز اپنے باپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں جس کا انتقال ہو چکا ہے، یا میری ماں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں جس کا انتقال ہو چکا ہے، یا یہ کہے کہ اے اللہ یہ روزہ میں اپنے باپ کی طرف سے یا اپنی والدہ کی طرف سے یا اپنے دادا کی طرف سے یا اپنے نانا کی طرف سے یا اپنے پھوپھی کی طرف سے یا پھوپھا کی طرف سے جو مرے ہوئے ہیں ان کی طرف سے رکھنے جا رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی دلیل وارد نہیں ہے اور یہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر اس کے سلسلے میں واضح دلیل ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بندہ کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو گویا یہ نیابت نہ ہونا ان عبادات کے اندر یہی اصل ہے، کوئی بندہ کسی کی طرف سے شروع کر کے اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن اس میں ایک شکل اور ہے، دھیان دیجیے گا، ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ شکل کیا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ اپنے لیے رہا ہے، کسی مردے کے لیے نہیں پڑھ رہا، پڑھ اپنے لیے رہا ہے، نماز پڑھ اپنے لیے رہا ہے، روزہ رکھ اپنے لیے رہا ہے، لیکن روزہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اے اللہ یہ جو عبادت کا کام میں نے انجام دیا ہے اس عمل کا ثواب میرے فلاں مرے ہوئے شخص کو عطا کر دے۔
جس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے، میرے اوپر کوئی حق ہے۔ یہ ایک دوسری شکل ہو گئی، یعنی وہ عبادت آپ نے کی اپنے لیے انجام دی، لیکن اب جب وہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ نے وہ کام کر لیا، آپ کو اس کا اجر دے دیا گیا، اب آپ اللہ رب العالمین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو اجر اس کام کا تو نے مجھے دیا ہے، وہ حاصل شدہ اجر میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اجر فلاں مردے کو عطا کر دے۔ اس شکل کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اور یہ شکل ہی مراد ہے امام ابن تیمیہ، ابن قیم اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے قول میں۔ وہ اس چیز کو جائز کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے اور اس کام کا جو اجر اللہ نے اس کو دیا ہے، اب وہ اس بندے کی ملکیت ہے، وہ اب وہ چیز وہ اپنی طرف سے ہدیہ کر رہا ہے کسی مردے کو، تو یہ زندوں کی طرف سے ہدیہ کرنا ہوا اس کا ثواب کسی مردہ کو، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ شکل پہلی شکل سے بالکل الگ ہے، اس لیے کہ وہاں آپ عبادت ہی مردے کے لیے شروع کرنے جا رہے تھے، جو جائز نہیں ہے، لیکن یہاں عبادت آپ نے خود اپنے لیے انجام دی ہے اور اس کا ثواب آپ مردے کو دینا چاہتے ہیں، تو ان دونوں شکلوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ عبادت صحیح طریقے سے واقع ہوئی، اب جو اجر اس کا ملنا ہے، اللہ رب العالمین اگر قبول کر لے اس کو اور اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے متحقق ہو جائے، پھر اس اجر کو، اس ثواب کو انسان مطالبہ کرے کہ میں اپنے علاوہ کسی مرے ہوئے شخص کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو اے اللہ تو قبول کر اس کو فلاں کے لیے ثواب کے طور پر، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس شکل کے جائز نہ ہونے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے سنت کے اندر اور نہ سلف صالحین کے کلام کے اندر۔ تو سلف نے جہاں روکا ہے وہ ابتداً نیابتاً ان عبادتوں کو مردے کی طرف سے انجام دینے سے روکا ہے، لیکن اگر بندہ ان کو اپنی طرف سے ادا کرتا ہے اور اس کا ثواب مردے کو بخشتا ہے تو اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس سلسلے میں شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے بہت واضح طور پر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ بات واضح طور پہ کہا ہے کہ جو محققین علماء اہل سنت ہیں اور بدعت کے تعلق سے جو صریح طور پر جن کی کاوشیں موجود ہیں، وہ میت کو ثواب کے ہدیہ کرنے کے جواز کے قائل ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اور خود اس وقت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور جو دوسرے ائمہ دعویٰ ہیں، وہ لوگ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے مشہور ائمہ میں سے جن لوگوں نے اس طرح کی شکل کو جائز قرار نہیں دیا ہے، انہوں نے گویا اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھا کہ جو ہے جو ممانعت ہے وہ ان عبادتوں کو نیابتاً مردے کی طرف سے کرنے کی ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کر کے اس کے ثواب کو بخشنے کی۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نیکی کا کام اگر کوئی بندہ اپنے لیے کرتا ہے اور پھر اس کے ثواب کو ہدیہ کر دیتا ہے تو کیا نام ہے، ایسا کرنا درست سمجھا گیا ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جو انسان مر گیا وہ زندوں کے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور ان کے پاس اس سلسلے میں وہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل اللہ رب العالمین کا قول وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اس نے خود کوشش کی۔ تو اب خود کوشش کرنے سے تو رہا، وہ تو اس دنیا سے جا چکا، تو اب جب جا چکا تو پھر انسان کے لیے کچھ نہیں جو مر چکا، اس لیے کہ سعی کا سلسلہ منقطع ہو گیا،
इंसान की कोशिश का सिलसिला मुनक़ते हो गया, अब उसको जो मिल चुका वो मिल चुका, जो उसके खिलाफ हुआ वो खिलाफ हुआ। अब उसको जिंदों की तरफ से कोई ऐड या कोई इजाफी इमदाद नहीं पहुंचाई जा सकती। ये जो मुअतज़िला की दलील है, इस दलील को बाज़ उलमाए अहले सुन्नत ने भी इस्तेमाल किया है, जैसे इमाम शौकानी रहमहुल्लाह और बाज़ मुआसिर सलफ़ी उलमा, उन लोगों ने इस आयत से दलील पकड़ने की कोशिश की है कि मुर्दा जिंदों के किसी अमल से नफा उसको नहीं पहुंचता, सिवाय उसके जिसके लिए उसने जिसके अंदर उसकी सई मौजूद रही हो। और इदा मात इब्न आदम वाली रिवायत से जोड़कर, जिसमें सई का बराह रास्त ताल्लुक समझ में आता है, वो उन 3 शक्लों के अलावा बकिया सारी शक्लों को वो दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन मसला ये है कि क्या इस आयत से उनका ये इस्तिदलाल करना दुरुस्त है? लैसा लिल इंसानी व अल लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। आइए देखते हैं, दो एतबारात हैं जिनको सामने अगर रखा जाए तो इस आयत के मजमून को सही सियाक में समझा जा सकता है, और वो सही सियाक वो नहीं है जो मुअतज़िला ने समझा है। पहली बात क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अलैसा लिल लिल इंसान लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और यहाँ पर लाम जो लिल इंसान पर दाखिल हुआ है, ये लामुल मिल्क कहा जाता है, मिल्कियत साबित करने वाला लाम, लामुल मिल्क। जैसे आप कहते हैं किताब ज़ैदिन, यानी किताबुन ले ज़ैदिन, तो किताबुन ले ज़ैदिन में जो जो मिल्कियत साबित करने वाला जो मफहूम है लाम का, वो माना यहाँ यहाँ पर लिल इंसान का है, यानी इंसान की मिल्कियत नहीं है मगर वही जो उसने कोशिश की। यानी इंसान अपनी की हुई कोशिश का मालिक है, अपने अलावा की हुई कोशिश का मालिक नहीं है। यानी जैद अमर की कोशिश का मालिक नहीं है, बल्कि हर बंदा सिर्फ अपनी की हुई कोशिश का मालिक है। तो इसका इनकार किसने किया? इसका इनकार तो किसी ने नहीं किया। इसलिए कि जब मिसाल के तौर पर अगर जैद का इंतकाल हो चुका है, अमर कोई इबादत करता है, तो अमर की इबादत ये उसकी साई है और उसकी मिल्कियत है, और कोशिश का सवाब जो है वो भी उसी के लिए है, किसी और की मिल्कियत नहीं है। तो ये आयत जो है, इसके अंदर उनकी जो दलील वो ढूंढ रहे हैं वो दलील उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर इस बात की दलील बिल्कुल नहीं है कि दूसरा पहले की कोशिश से नफा नहीं उठा सकता, इस बात की दलील उसके अंदर नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हर बंदा अपनी की हुई कोशिश का मालिक है, दूसरे की हुई कोशिश का मालिक नहीं है। और यहां मिल्कियत का मसाला ही नहीं ना है, यहां तो मसला यह है कि बंदा, नेक बंदा कोई चीज करके और सदक़े के तौर पर, वो हदीये के तौर पर मुर्दे को दे रहा है, ये समझ के थोड़ी दे रहा है कि वो मरने वाले की मिल्कियत है। मिल्कियत का मसला तो खत्म हो चुका है। तो दोनों की नौयत में बिल्कुल फर्क है, और इस आयत से उसका उनका इस्तेदलाल करना ये दुरुस्त नहीं। एक बात। दूसरी बात कि अगर हम मान भी लें कि इदा मात इब्न आदम के अंदर जो 3 बातें जिक्र की गई हैं उसमें मुर्दे से सबब समझ में आता है, तो इल्ला मा सा के अंदर
जिंदों की काविश से मुर्दा नफा पाता है, एक और नाहिए से भी इसको समझा जा सकता है। और वो चीज क्या है कि कोशिश करने में सबसे बड़ा सबब जो है मुर्दे को फायदा पहुंचाने में जिंदों की तरफ से, वो सबसे बड़ा सबब मुर्दे का जो है वो क्या है? ईमान में दाखिल हो जाना। ईमान में दाखिल हो जाना, इस्लाम में दाखिल हो जाना, ये सबब उसने अपनी जिंदगी में इख्तियार किया। मरने वाले ने अपनी जिंदगी में ईमान की राह को इख्तियार किया, इस्लाम की राह को इख्तियार किया। और जब इस्लाम और ईमान की राह को इख्तियार किया तो ये उसकी सई हुई। और आप जानते हैं कि मुसलमान और मुसलमान के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने विलायत का रिश्ता रखा है, मोहब्बत का रिश्ता रखा है, बल्कि इस रिश्ते को खूनी रिश्ते पर भी फौकियत दी है। लोगों के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक वो ईमान और इस्लाम का ताल्लुक और दीन का ताल्लुक है। सारे रिश्ते टूट सकते हैं सिवाय ईमान और इस्लाम के रिश्ते के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद। तो जब वो ईमान के नाम में, ईमान के इस्म में दाखिल हो गया तो गोया वो सबसे बड़े सबब को हासिल करने में कामयाब हो गया जिसके जरिए से उसके दूसरे भाई उसे फायदा पहुंचाएं। जैसा कि उस आयत में आपने सुना कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तो ये बिल ईमान का जो मामला है, ये वो मुर्दा शख्स जिंदगी ही में इस सबब को वो इख्तियार कर चुका था। तो इस एतबार से, इस सबब की वजह से उसको जो जिंदों के आमाल पहुंच रहे हैं, वो उस सबब के हवाले से उसका हकदार है, वो उसकी मिल्कियत में हो गया। इस एतबार से भी लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ के दायरे से ये चीज खारिज नहीं है। जैसे इसकी मिसाल आप ये समझें कि विलादा पैदा होना ये सबब है जिसकी वजह से बाप अपने बेटे की कोशिश से नफा उठाता है। इल्म सबब है जिसके जरिए से मुर्दा अपने हक में फायदा बटोरता है। इसी तरीके से ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर लाना ये भी असबाब में से एक सबब, बल्कि सबसे बड़ा सबब है। जो मरने वाला जो सबसे बड़ी कोशिश और सबसे बड़ा सबब इख्तियार करके गया, जिसके बाद रहती दुनिया तक लोग उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। और इन दुआओं का सिलसिला उसको दफनाने के वक्त से ही शुरू हो जाता है, जनाजे की नमाज की शक्ल में, जैसा कि इसकी तफसील आपके सामने गुजरी। तो ये ईमान मरने वाले की अपनी साई है। तो इंसान इल्ला मा सआ, अगर हम ये कहेंगे कि ये अमल उसी का है, उसके अलावा का नहीं है, तो फिर ये कोशिश भी उसकी कोशिश हुई, इसलिए कि वो इसमें सबब बना। और जब सबब बना तो फिर उसके बाद जिंदों की तरफ से उसके ईमानी या इस्लामी भाइयों की तरफ से उसके लिए पेश किए जाने वाला हदिया वो उसकी वो उसका मुस्तहिक ठहरा। तो इस एतबार से उससे उसको फायदा पहुंचेगा। तो ये आयत जो है इस दोनों एतबार से उन लोगों के लिए दलील नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले शख्स के लिए जनाजे की नमाज मशरू की। आप जानते हैं ईमान का रिश्ता ही है जिसकी वजह से एक मरने वाले के ऊपर आप सलाते जनाजा पढ़ते हैं। अगर मरने वाला अहले इस्लाम में से नहीं है तो आप दुआओं से नवाजने के लिए उसको क्यों जाएंगे? तो दुआओं से नवाजने के लिए जब आप मैयत के साथ जाते हैं, जनाजे के साथ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि वो ईमानी रिश्ता, जो ईमान का सबब वो मुर्दा अपनी जिंदगी में इख्तियार करके गया था, उस सबब ने आपको मजबूर किया है कि उसको साथ दें, कब्रिस्तान लेकर के जाएं और उसके लिए दुआए खैर करें जनाजे की शक्ल में। और सिर्फ मरने के वक्त के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी तौर पर अहले इस्लाम को इस बात की तलकीन की कि कब्रिस्तान की जियारत किया करो और जा करके वहां मुर्दों के लिए दुआ करो।
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب جب ان کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری رہا کرتی تھی، وہ مقبرۃ البقیع میں جایا کرتے تھے اور وہاں اہل مقبرہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو رشتہ ہے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنے کا، میت کے لیے مردوں کے لیے دعا کرنے کا، وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کا وہ سبب مرنے والا اپنی زندگی میں اختیار کر کے گیا تھا، تو اس اعتبار سے یہ گویا یہ دعائیں لیس للانسان الا ما سعی کے دائرے میں آ رہی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ رشتہ نہ ہوتا تو بندہ ان کے لیے دعا نہ کرتا۔ اچھا، یہ ہو گئی پہلی دلیل جو معتزلہ پیش کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ دلیل ان کے لیے دلالت نہیں کرتی اور حقیقت میں اس کا مضمون سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی۔ دوسری دلیل جو وہ لوگ دیتے ہیں کہ وہ مشہور روایت کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، اور اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے گزرا۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جب عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر مردہ کسی چیز سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندو، حدیث کو سمجھنے میں آپ نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس مردے کے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے اور فصیح عربی بولتے تھے، اہل زبان تھے۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہوتا کہ مردے کو کوئی چیز نفع ہی نہیں پہنچا سکتی تو انقطاع عملہ کے بجائے انقطاع انتفاعہ کہا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقطاع عنہ عملہ کہا ہے، انقطاع عنہ انتفاعہ نہیں۔ یعنی اس کا فائدہ منقطع ہونے کی بات نہیں کہی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس کے منقطع ہونے کی کوئی بات آپ نے نہیں کہی ہے، آپ نے اس کے عمل کے سلسلے کے منقطع ہونے کی بات کہی ہے۔ اور اس میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مرا تو عمل بھی مر گیا، عمل بھی منقطع ہو گیا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے جی۔ لیکن عمل کے منقطع ہونے سے فائدے کے سلسلے کے منقطع ہونے پر دلیل پکڑنا، یہ کج فہمی کی دلیل ہے، یہ کج فہمی کی دلیل ہے جی۔ انقطع عنہ عملہ سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت انسان کا اس دنیا کے اندر جو وقت تھا وہ وقت موعود پورا ہوا، اور اس کے کرنے کا جو سلسلہ تھا اچھے اور نیک اعمال کا، وہ سلسلہ اس کا منقطع ہو گیا۔ لیکن اس شخص کے علاوہ کا عمل اور اس بندے کے، مرے ہوئے شخص کے، اس نیک شخص یا اس زندہ شخص کے کیے ہوئے عمل سے فائدہ پہنچنے کا مسئلہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ منقطع ہو گیا۔ یہاں اس روایت میں اس کا کوئی بیان نہیں ہے کہ وہ چیز منقطع ہو گئی۔ کیا چیز؟ کہ عمل بندہ وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اور عمل کرے اور اس عمل سے مردے کو فائدہ پہنچائے، یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر دعا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صدقہ جاریہ یا علم ينتفع به یا ولد صالح يدعو له، لیکن ولد صالح يدعو له یہ تیسری چیز جو ذکر کی، اس میں دعا کا ذکر کہاں ہے؟ پہلی چیز ذکر کی صدقہ جاریہ، دوسری چیز ذکر کی وہ علم جو نفع بخش ہو اس کے مرنے کے بعد، اور تیسری چیز نیک اولاد۔ تو دعا کا ذکر تو اس کے اندر کیا ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں جو دعا ہے وہ مخصوص ہے اس کے بیٹے کے لیے، لیکن عمومی طور پر زندوں کی دعا مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے یا نہیں پہنچاتی ہے، اس میں بھی اختلاف کریں گے آپ۔ اگر اس میں اختلاف کریں گے تو پھر مردے کا جنازہ ہی پڑھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ جنازہ پڑھا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ مردے کے لیے دعا ہوتی ہے۔ جنازہ اوپر سے نیچے تک
دعا ہی دعا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے تفصیل اس سے پہلے میں نے بیان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین چیزیں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو مردے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس کا عمل منقطع ہونے کی دلیل اس روایت کے اندر ملتی ہے، لیکن مردے کو فائدہ پہنچنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یہ اس کے اندر دلالت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے جنازہ پڑھنے کا، اور جنازہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ مردے کو دعا سے فائدہ پہنچایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے خلاف نہیں ہے وہ، بلکہ وہ اس روایت کی تائید میں ہے۔ یہاں پر عمل کے منقطع ہونے کی بات کہی گئی ہے، نفع پہنچنے کے منقطع ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ ورنہ دعا اس کے بارے میں اتفاق ہے، متفقہ طور پر سبھی مانتے ہیں کہ یہ میت کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور وہ ان تین چیزوں میں داخل نہیں ہے۔ اور وہ ان تین چیزوں میں داخل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ میت کا عمل نہیں ہے۔ دعا تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، میت تھوڑی کرتی ہے۔ تو میت کا عمل منقطع ہوا ہے، لیکن زندوں کا عمل جو اس کو فائدہ پہنچائے وہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ مرنے کے مان بعد اس کے اوپر جنازہ پڑھا جاتا ہے، جو زندوں کی طرف سے دعاؤں کی سوغات کی شکل میں اس تک پہنچتی ہے، اور اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر بھی دلیل ان کے ہاں نہیں ہے۔ اب آئیے ایک آخری بات اس سلسلے میں ذکر کر کے اور اس موضوع کو سمیٹ دیا جائے کہ اس تفصیل کی روشنی میں پتہ چلا کہ قرآن میت کے لیے پڑھنا، اس تفصیل سے کیا سمجھ میں آیا کہ میت کے لیے قرآن خوانی کرنا، کہ یا اللہ یہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اپنے فلاں مردے کے لیے، یہ عمل متفقہ طور پر درست اور جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ ابتداءً کسی عبادت کو مردے کی طرف سے کرنا یہ جائز نہیں ہے، سوائے ان کے جن کے بارے میں صراحت آئی ہے، یعنی صدقہ مالیہ ہو یا پھر حج ہو، ان کے علاوہ کے لیے دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن بتایا کہ قراءت قرآن کا فائدہ ہوگا، تو اب اس کی تفصیل بتائی گئی کہ اس کی کرنے کی شکل یہ ہے کہ کوئی بندہ قرآن کریم پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد کہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی میں نے ایک پارہ تلاوت کیا ہے، اس ایک پارہ تلاوت کا جو ثواب ہے یہ میں ثواب اپنے فلاں مردے کو بخشنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شکل اس کو درست کہا ہے، جن لوگوں نے درست کہا ہے۔ لیکن اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ قرآن خوانی کی جو شکلیں اس زمانے میں رائج ہیں، کہ باقاعدہ منہ اٹھا کر کے لوگ جاتے ہیں اور کسی مدرسے میں 100-150 بچوں کو یا 40-50 بچوں کو ایک ٹائم کی کھانے کی لالچ دے کر اور بلا لاتے ہیں کہ چلو بھیا قرآن خوانی کرنا، اور قرآن خوانی کرنے پر 10-10 20-20 50-50 روپے بھی دے دیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات اگر افراد کم ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ایک پارہ پڑھو گے تو 1000 دیں گے، 2 پارہ پڑھو گے تو 2000 دیں گے، 10 پارہ پڑھو گے تو 10,000 دیں گے۔ یعنی اس طریقے سے باقاعدہ کرائے کے ٹٹو کے طور پر قرآن خوانی کروانے کی جو شکل عام طور پر رائج ہوتی ہے اور اس کو ایک رسم کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، کیا یہ سب شکلیں جائز ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صریح طور پر بدعت ہے۔ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے یا سلف صالحین کے عمل سے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل، یہ طریقہ، یہ عمل کو باطل قرار دے دینے والا ہے، اس لیے کہ یہ عمل درست ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ عمل کی قبولیت میں بنیادی طور پر جو شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ جب یہ بندہ قراءت قرآن کا جو نیک عمل ہے وہ صرف پیسے کی لالچ میں کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے پیسے کی لالچ میں، قرآن پڑھ رہا ہے پیسے کی لالچ میں،
नमाज पढ़ता है रोज क्या कहते हैं पैसे की लालच में, क्या उसको कितना ज्यादा कर ले कि उसको कितना ज्यादा पैसा मिल जाए। हाँ, जैसे कहते कि एक सूरत पढ़ेंगे तो 1000 मिलेगा, एक पारा पढ़ेंगे तो इतना मिलेगा, 10 पारा पढ़ेंगे तो इतना मिलेगा। तो हकीकत में इस बंदे ने अपने इस अमल में इखलास को जाये कर दिया। तो भला मुर्दा उस अमल से फायदा कैसे उठाएगा जो इखलास के साथ अल्लाह के लिए किया ही नहीं गया है, जो दुनियावी मालो मनाल के हसूल के लिए किया गया है। इसी तरीके से कुछ लोगों को किराए पर लेकर के कब्रिस्तान में जाना कुरान की तिलावत करने के लिए, या मातम वगैरह के अंदर जो शक्लें इख्तियार की जाती हैं, ले आते हैं 2-3 लोगों को कुरान पढ़वाने के लिए और कहते हैं कि साहब मैयत को हम फायदा पहुंचा रहे हैं, और इस पर लंबी चौड़ी रकमें भी सर्फ करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी इस पर उड़ाते हैं। तो हकीकत ये है कि ये माल को ज़ाय करना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत के अलावा में, या अल्लाह की मासियत एक तरीके से हो जाएगी। जब बिदात इसको आप कहेंगे, तो बिदात के अंदर एक चीज़ को, अपने माल को उड़ाना है, मैयत को इस अमल से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। हाँ, अगर कोई बंदा कुरान करीम खुद पढ़े और पढ़ने के बाद ये कहे कि अल्लाह मेरे पढ़ने का सवाब ये फलां मेरे मरे हुए शख्स को अता कर, तो ये जायज़ है सही कौल के मुताबिक। इसको भी बहुत सारे लोगों ने दुरुस्त नहीं करार दिया है, लेकिन शेख सालेह आल शेख हफिज़हुल्लाह ने कहा कि सही कौल ये है कि ये इस शक्ल में करना दुरुस्त है। यहाँ पर एक शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम आल शेख रहमहुल्लाह का एक फतवा नकल किया है। उनके फतावा से एक वाक़या नकल किया है शेख सालेह आल शेख हफिज़हुल्लाह ने, कि एक औरत मर गई और गालिबन उसका शौहर कुरान पढ़ता था, और जब कुरान करीम ख़त्म कर लेता था, तो वो कहता था दुआ करते हुए कि ए अल्लाह मेरे इस ख़त्म कुरान का, इस कामिल कुरान का जो मैंने पढ़ा है, इसका सवाब मेरे लिए भी है और मेरी मरी हुई बीवी के लिए भी है। ए अल्लाह इसका सवाब मुझे भी अता कर और मेरी मरी हुई बीवी को भी अता कर। तो जब वो दुआ करके फारिग हुआ बंदा और नमाज का वक्त आया, तो नमाज के वक्त एक आदमी आया उसके पास और उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बीवी को ख्वाब में देखा है, वो मुझसे कह रही है कि अभी अभी मैंने कुरान खत्म किया है। तो ये और इस किस्म के वाकयात, ये कोई शरई दलील नहीं है, लेकिन जो अदिल्ला जो तफसील के साथ आपके सामने बयान किए गए, उन अदिल्ला की रोशनी में इससे इस्तीनास किया जा सकता है। ख़ास तौर से अगर वाक़ये को नक़ल करने वाले थिक़ा लोग हों, तो उस पर इत्मीनान किया जा सकता है, और इससे तक़वियत एक यकगुना व इस कौल को मिलती है कि इस तरह की शक्ल में लोगों को, मरे हुए लोगों को ज़िंदा लोगों के आमाल से फ़ायदा पहुँचता है। जैसी शक्ल इसने इख्तियार की थी। इसने क्या किया था कि कुरान करीम ख़त्म करने के बाद दुआ करता था जो, तो वो दुआ करते हुए कहता था कि ये कुरान अल्लाह इसका सवाब मुझे और मेरी बीवी, मरी हुई बीवी को भी अता करे। तो गोया वो अल्लाह अपने सवाब में से आधा हिस्सा अपनी बीवी को और आधा हिस्सा अपने लिए, और ये सवाब उसकी मिल्कियत है। ज़ाहिर-सी बात है, उसने वो अमल किया है, अपने लिए किया है। अब अपने किए हुए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मज़दूरी या सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, उसमें से कुछ हिस्सा वो किसी मरे हुए को देना चाहता है, तो इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। तो इसलिए ये कौल ज़्यादा दुरुस्त लगता है। शेख सालेह अल शेख हफ़िज़हुल्लाह ने इस बात को ज़िक्र किया है। लेकिन जो बिदाती तरीक़े, अहले बिदात के तरीक़े हैं, उन तरीक़ों को इख्तियार करना जायज़ नहीं है, और उन तरीक़ों को जो है कई दोनों एतबार से, इस एतबार से भी कि क़िराअत कुरान असलन मुर्दे के नाम पर किया जाता है, नियाबतन, यानी मुर्दों की नियाबत करते हुए ज़िंदा करते हैं, और ये शक्ल दुरुस्त ही नहीं है। और अगर ये शक्ल इख्तियार की जाए कि कुरान पढ़ करके उसका सवाब मुर्दे को दिया जाए, तब भी ये शक्ल जो यहाँ ये लोग इख्तियार करते हैं, किराए के टट्टू ला करके, ये शक्ल दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इसकी तफसील आपके सामने बयान की गई। अभी इसका एक गोशा बाकी रह गया है, लेकिन मसला चूँकि तवीलुज़्ज़ैल है, इसलिए सदक़ात के बाब में भी थोड़ी-सी तफसील
کی ضرورت ہے۔ جو تفصیل ابھی آپ کے سامنے گزری اس کو سامنے رکھ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندوں کی طرف سے صدقہ مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اب یہ صدقہ ظاہر سی بات ہے مردوں کو جو کچھ بھی زندوں کی طرف سے ثواب کے طور پر بخشنے کی بات کہی جائے گی وہ سب صدقے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اس لیے کہ مردے کا کوئی حق نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر زندہ اور قرآن کی قرات کا ثواب پڑھنے کے بعد مردے کو دیتا ہے یا روزہ رکھ کر کے روزے کے ثواب کا اجر مردے کو دیتا ہے، یہ صدقہ ہے اس کی طرف سے، مردے کا کوئی حق اور واجب اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو گویا اس طریقے سے صدقہ خواہ مالی صدقہ اور صدقات و خیرات جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں زکوٰۃ و صدقات و خیرات، وہ والا صدقہ ہو یا یہ والا صدقہ ہو کہ کوئی نیکی کر کے انسان اپنے لیے زندہ اپنے لیے کرے اور اس کا ثواب مردے کو دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ چاہے خاص ہو چاہے عام معنی میں، یہ دونوں چیزیں زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے فائدہ بخش ہیں۔ اس چیز کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کروں گا۔ آج جو ہے چونکہ مسئلہ کچھ اہم تھا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس میں فائدہ نظر آیا ہوگا، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے اس میں نے وقت لگانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سلف صالحین کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد و اعمال میں ان کے طریق کو اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔